مغربی افریقہ کے تارکین وطن کا ایک بڑا گڑھ نیو یارک کا یہ برانکس نامی علاقہ ہے۔ یہ محنتی اور مذہبی لوگ ہیں جو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے اس نئے اور مختلف ماحول میں ایک نئی زندگی بنا رہے ہیں۔ کئی خواتین گھروں، بچوں یا ہوٹلز کی دیکھ بھال کرتی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں، جبکہ گھریلو ملازمہ کا کام کرنے والی فاتو جیسی بہت سی خواتین خوف کی فضا میں کام کرتی ہیں۔ مجھے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میری نوکری نہ چلی جائے۔ فاتو کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے کام کے دوران ایک عورت ہونے کی بنا پر ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی اور ایسا دوران ملازمت پہلی بار نہیں ہوا۔ ایک لحاظ سے یہ واقعہ IMF کے سابق سربراہ ڈومینک اسٹراس کان کے کیس سے مماثل ہے۔ خاندانوں کے لیے پناہ گاہ نامی ایک تنظیم کی ڈائریکٹر ڈاچن لائٹ ہارٹ کے مطابق ان کی تنظیم خواتین تارکین وطن کی مدد کی کوشش کرتی ہے۔ خاص طور سے نوجوان خواتین تارکین وطن کو ملازمت کے دوران ہراساں کیے جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ہماری 80% کلائنٹس تارکین وطن ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق لاطینی امریکہ، ایشیا یا افریقہ سے ہوتا ہے، جیسا اس کیس میں، اور ہمیں ان کے باسز کی طرف سے کیے جانے والے ظلم کی خوفناک کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ امریکہ میں گھریلو ملازمین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم دی نیشنل ڈومیسٹک ورکرز الائنس ملازمت کے دوران ہراساں کرنے کے خلاف ایک بین الاقوامی قانون کا مطالبہ کر رہی ہے۔ گھریلو ملازمت کے شعبے کا حال بالکل بے تہذیب مغرب جیسا ہے، جہاں سب کچھ چلتا ہے، انتہائی کم پابندیاں، حفاظت اور بہت کم معیار ہیں۔ اکثر ملازموں کو اپنے حقوق کے لیے اکیلے لڑنا پڑتا ہے، جن کے پاس بہت کم طاقت ہوتی ہے۔ نیو یارک کے مرکزی علاقے مینہٹن کے جان جے کالج میں اس وقت زیر تعلیم گنی کی تارک وطن میری ٹورے کے مطابق انہیں استاد نے ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال تھی۔ مجھے اپنی تعلیمی پوزیشن کو برقرار رکھنا تھا اور ایک پروفیسر کا آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ انتہائی ڈراؤنا تھا، کیونکہ ایک استاد ہوتے ہوئے اس کا فرض آپ کو حفاظت دینا ہے، لیکن اگر استاد ہی آپ کو ایسی صورتحال میں ڈال دے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیا کرے۔ طلباء کو نفسیاتی رہنمائی مہیا کرنے والی کاؤنسلر مریاما ڈیالو کا تعلق بھی مغربی افریقہ سے ہے۔ ان کے مطابق تعلیمی اداروں یا ملازمت پر پائے جانے والے نفسیاتی اثرات اور خطرات حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہاں آنے والی خواتین پر ان کے تجربات کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ان پر موجود نفسیاتی اثر کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ ان سیشنز میں آتی ہیں تو ڈرانے خواب، بے خوابی، رونا اور شدید آنسوؤں سے پر جذبات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نیو یارک شہر کے تارکین وطن کے معاملات کی کمشنر فاطمہ شامہ کہتی ہیں کہ نیو یارک شہر اور ریاستی حکومتیں ان خواتین سے رابطہ کرنے اور انہیں مدد کی یقین دہانی کروانے کی کوششوں میں ہیں۔ ہم اس خوف کو سمجھ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے آج یہاں ہونے والی گفتگو جیسے مذاکروں کی اہمیت ہے، جس سے ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کے ہر طرح کے مسئلے میں مدد کے لیے ادارے اور لوگ موجود ہیں۔ برنرڈ شسمن کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔